نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، آج سے الحمدللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا باقاعدہ آغاز ہوا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے بارے میں روزانہ تھوڑا سا درس ہوا کرے گا۔ سب سے پہلے ہم آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات وہ پڑھیں گے، وہاں سے شروع کریں گے۔ میرے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اقوام عرب ذلت و مسکنت، جہالت و گمراہی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن جو آپ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ قریب آتا رہا تو قبائل قریش کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کو برے کام سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ ورقہ بن نوفل، حضرت عثمان بن حویرث، زید بن عمر، عبید اللہ بن جحش، یہ وہ حضرات تھے جن کو برے افعال سے نفرت تھی۔ یہ لوگ اپنی ایک جگہ جمع ہوئے، اپنے عقائد اور اعمال پر غور کرنے لگے، اور ان لوگوں نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج سے بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ ورقہ بن نوفل نے دین مسیحی اختیار کر لیا، عبید اللہ بن جحش دین حنیف کے بارے میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن وہاں جا کر وہ عیسائی ہو گیا۔ عثمان بن حویرث یہ قیصر روم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ زید بن عمر یہ نہ تو یہود و نصارہ کا مذہب اختیار کیا، نہ بت پرستی کی، لیکن اس نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا۔ خون اور مردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا، قطع رحمی اور خون ریزی سے پرہیز کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ قریب آیا، میری طرف توجہ ہونی چاہیے آپ کی، تو کاہنوں اور نجوموں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے، اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہو جائے گی۔ ملک عرب کے اندر یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے۔ یہود کے علماء نے تورات میں لوگوں کو خوشخبریاں بتانا شروع کر دی اور سنانا شروع کر دی کہ نبی آخر الزمان ان قریب ملک عرب میں ظاہر ہوا چاہتا ہے۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر حبش کے بادشاہ کا قبضہ ہو گیا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبشی کے ماتحت تھا۔ اس زمانے میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہہ نامی ایک شخص یمن کا گورنر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں، تو اس نے لوگوں کے لیے ایک عبادت خانہ تیار کیا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ تم خانہ کعبہ نہ جاؤ بلکہ اس مندر کا رخ کیا کرو، لیکن اس کو لینے کے دینے پڑ گئی۔ ایک عرب نے موقع پا کر
اس مندر میں پیشاب کر دیا۔ ابرہہ نے جب دیکھا کہ ایک آدمی نے میرے عبادت خانے میں پیشاب کیا ہے تو اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اب میں اس خانہ کعبہ کو یعنی بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس ارادے سے روانہ ہوا کہ میں خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گراؤں گا۔ اس کی فوج میں چونکہ ہاتھی بھی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اصحاب الفیل کے نام سے تعبیر کیا، یعنی ہاتھی والے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہاتھیوں کو لے کر مکہ کے قریب پہنچا۔ ابرہہ نے جب مقام پڑاؤ ڈالا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر سن کر خوف زدہ ہوئے، اس لیے کہ ان کے پاس اس فوج کے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے عرض کی کہ آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور کوئی صورت نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھا تو اس کے لیے تخت پر کھڑا ہو گیا اور اس کو کہا کہ آپ تخت پر بیٹھیے، کیونکہ عبد المطلب کو اللہ نے بڑا شریف اور وجیح اور خوبصورت شکل عطا کی تھی، اور ان کے سرداری کا حال ابرہہ نے سنا تھا تو بڑا متوسر ہوا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے ایک روایت کے مطابق 40، ایک روایت کے مطابق 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو آپ مجھے وہ اونٹ واپس کیجئے۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تم کو بڑا عقل مند اور ہوشیار شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی، لیکن خانہ کعبہ کے بچانے کی کوئی تدبیر عبد المطلب نے فوراً برجستہ جواب دیا، انا رب الابل وللبیت رب یمنعہ، میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ اس جواب کو سن کر برہم اور غصے میں ہوا، اور اس نے کہا اچھا میں دیکھوں گا کہ خانہ کعبہ کا رب مجھ کو کس طرح روکتا ہے اور اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر پر اللہ نے ابابیل کو بھیجا اور اس نے کنکریاں اس کے سر پہ ماری۔ اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے اس کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا، اور سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ بڑا عظیم واقعہ تھا، اس کی وجہ سے سب لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ہیبت اور اللہ کی عظمت بیٹھ گئی، اور اکثر لوگ ظلم و ستم اور قتل و قتال سے باز آ گئے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ روزانہ تھوڑا تھوڑا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔